بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. हजरात सामिईन किराम, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू सूरतुन नबा है। ये सूरत मक्किया है और कुल 40 इसमें आयतें हैं और 2 रुकू हैं।
پہلا رکوع 30 آیتوں پر مشتمل ہے اور دوسرا رکوع 10 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح کل اس سورت مبارکہ میں 40 آیتیں ہیں۔ یہ سورت قرآن کے آخری یعنی 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ گویا کہ جب اس سورت کی تفسیر انشاءاللہ اگلی مجلس میں مکمل ہو جائے گی تو ہمارا جو تفسیر کا جو یہ ایک مبارک سلسلہ ہے جو اللہ کی توفیق سے اس کے فضل سے شروع ہوا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے کا پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ اب تک ہم نے سنا اور سنایا ہے، سمجھا اور سمجھایا ہے، اس کو قبول فرمائے اور جو کچھ کمی کوتاہی ہو ہمیں معاف فرمائے، اور قرآن کی ان مبارک آیتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جس نے اپنی توفیق سے ہمیں اس مبارک سلسلے میں شرکت کا موقع دیا ہے، اسی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ما بقیہ جو قرآن کی صورتیں ہیں اور پارے ہیں ان کو بھی مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس دینی سفر کو ہمارے لیے مبارک، مسعود اور آسان بنا دے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس سورت مبارکہ کا پہلا رکوع پڑھا ہے جس میں 30 آیتیں ہیں۔ ہم پہلے ان آیتوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اور جس طرح مکی صورتوں کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ زیادہ تر عقیدہ آخرت پر گفتگو کی گئی ہے، تو چونکہ یہ مضمون ہمارے سامنے اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے، لہذا ہم تفسیر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے اور مختصر طور پر انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کے مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ۔ میری سامعین سے درخواست ہے کہ اپنے سامنے قرآن شریف کھول کر ضرور رکھیں اور کوشش یہ کیا کریں کہ باوضو اس مجلس میں شرکت کریں۔ باوضو شرکت کرنے کا بڑا اثر ہے اور بڑا فائدہ ہے۔ انشاءاللہ ہم باوضو بیٹھیں گے اور قرآن کو سامنے کھول کر ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مبارک اثرات انشاءاللہ ہمارے دلوں پر قائم فرمائیں گے، جو دونوں جہان کی ہماری کامیابی اور سعادتوں کا ذریعہ بنیں گے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں وہ کفار آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، ایک ایسی بڑی خبر کے بارے میں۔ نبأ کے معنی خبر، عظیم کے معنی بڑی، ایک ایسی بڑی خبر کے بارے میں وہ آپس میں چہمی گوئیاں کرتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس کے سلسلے میں خود ان میں آپس میں اختلاف ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ کلا سیعلمون، خبردار، کلا حرف تنبیہ، خبردار، کیا مطلب؟ جو کچھ تمہارے دل و دماغ میں غلط فہمیاں ہیں وہ سب اپنے ذہنوں سے نکال دو اور باخبر ہو جاؤ۔ سیعلمون، جلد ہی ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، پھر خبردار، سیعلمون، جلد ہی ان لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔
ساری ان کی جو خوش فہمیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی اور حقیقت ان کے سامنے کھل جائے گی۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا، زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو کیل نہیں بنایا؟ کیل جو ٹھوک دیتے ہیں تو جو چیز پہلے ہل رہی ہوتی ہے وہ جم جاتی ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم لوگوں کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، یعنی مرد و عورت بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو، تمہارے سونے کو، تمہاری نیند کو تھکن اترنے کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو ڈھانکنے کی چیز بنایا۔ لباس بنایا یعنی ڈھانکنے کی چیز بنایا۔ لباس کو لباس اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان لباس کے ذریعے اپنے سطر کو ڈھانکتا ہے، چھپاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک چمکتا ہوا چراغ بنایا یعنی سورج بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے پانی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے، اس بارش کے ذریعے، اس موسلا دھار پانی کے ذریعے لِنُخْرِجَ بِهِ، ہم نکالیں حَبًّا وَنَبَاتًا، حبًّا یعنی گیہوں، اناج، ونباتا اور سبزیاں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، کتنی آپس میں تم چہمی گوئیاں کر لو، کتنے شکوک اور شبہات کا اظہار کر لو، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، کہ فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن مقرر ہے، اس کا وقت متعین ہے۔ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج، ٹولی در ٹولی، گروہ در گروہ، گروپ در گروپ آؤ گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، چنانچہ آسمان دروازے، آسمان میں دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ چمکیلی ریت بن جائیں گے، سراب چمکیلی ریت بن جائیں گے۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، بے شک جہنم گھات میں ہے، بے شک جہنم گھات میں ہے۔ شکاری جب چھپ کر
اپنے شکار کا انتظار کرتا ہے اور شکار کے صحیح موقع کی تلاش میں وہ چھپ کر بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ گھات میں بیٹھا ہے، یعنی اپنے شکار کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ تو جہنم بھی اپنے شکار کے انتظار میں ہے، بڑی بے قرار ہے، کب میرا شکار میرے پاس پہنچتا ہے۔ لِلطَّاغِينَ مَآبًا، وہ سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا، وہ ایک لمبی مدت تک اس میں رہیں گے۔ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا، جس میں نہ تو کوئی ٹھنڈی چیز ان کو چکھنے کے لیے ملے گی اور نہ کوئی پینے کی چیز ان کو چکھنے کے لیے ملے گی۔ ملے گا تو کیا ملے گا؟ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا، سوائے گرم پانی کے، وَغَسَّاقًا، اور زخموں سے نکلنے والے پیپ کے۔ جب کسی کا زخم بڑھ جاتا ہے اور اس میں سے گندا پانی نکلتا ہے زخم سے، جس کو پیپ کہتے ہیں، تو جہنمیوں کو پینے کے لیے گرم پانی اور پیپ ملے گا۔ جزاء وفاقا، اور یہ پورا ان کا بدلہ ہے۔ جو کچھ انہوں نے سرکشی کی تھی دنیا میں، اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس کا پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا، یہ تو حساب کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ دنیا میں یہ کہتے تھے کوئی قیامت قائم نہیں ہوگی، کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، کوئی دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہ تو حساب و کتاب کے عقیدے کے منکر تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا، یہ لوگ تو حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور یہ ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو خوب بڑھ چڑھ کر جھٹلاتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے کسی بات کا انکار کر دینا سرسری طور پر کہ میں نہیں مانتا، اور ایک یہ ہے کہ اس کے انکار میں، اس کو جھٹلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے لکھ کر محفوظ کر لیا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، لہذا اپنے عمل کا ذائقہ چکھو، اب نہیں زیادہ کیا جائے گا تمہارے لیے مگر عذاب کو۔ اب جس چیز میں اضافہ ہوگا تمہارے لیے وہ عذاب ہی ہے، صرف عذاب ہی میں اب اضافہ ہوگا۔ یہ تو اللہ نے جہنمیوں کے حالات بیان کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، جس پر انشاءاللہ ہم اگلے جمعے گفتگو کریں گے، اللہ نے اگر توفیق دی تو اس میں پھر جنتیوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اب مختصر تفسیر ہم مختصر اس کی تفسیر کو سمجھ لیتے ہیں۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، چہمی گوئیاں کرتے ہیں۔ یہ عَمَّ اصل میں تھا عن ما، کس چیز کے بارے میں، تو اس کے اندر قاعدے کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے تعلیل ہوئی ہے، تو عن ما سے یہ بن گیا عَمَّ۔
اصل میں بنیادی طور پر 3 عقیدے ہیں جو قرآن پاک کا بلکہ پورے دین اسلام کی اساس ہیں، بنیاد ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ آخرت۔ لیکن چونکہ مشرکین مکہ کے لیے سب سے زیادہ مشکل عقیدہ آخرت تھا، لہذا مکی صورتوں میں سب سے زیادہ عقیدہ آخرت کو فوکس کیا گیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ آخرت کو بیان کیا کہ سن لو، ہم جب اس دنیا میں مریں گے تو یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوگی، بلکہ قیامت قائم ہوگی اور سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور دنیا میں جو جو عمل کیا ہے ایک ایک عمل کا وہاں حساب دینا پڑے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو رزلٹ آئے گا اس رزلٹ کے مطابق پھر یا تو جنت میں جانا ہوگا یا جہنم میں جانا ہوگا۔ یہ عقیدہ جو ہے یہ مشرکین مکہ کے گلے کی ہڈی بنا ہوا تھا، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک تو وہ اس چیز کو ناممکن سمجھتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور ہماری جو باڈی ہے یہ زمین میں مل کر خاک بن جائے گی، مٹی بن جائے گی، تو پھر دوبارہ ہمارا جسم تیار ہو جائے اور پھر اس کے اندر روح پڑ جائے اور ہم پہلے کی طرح زندہ ہو جائیں، یہ امپوسیبل ان کو نظر آتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذہن میں جو ایک عیاشی کا ذہن بنا ہوا تھا، دنیا میں مزے کرنے کا، موج مستی کرنے کا، جو بھی طاقتور ہے وہ اپنے چھوٹوں پر ظلم کر رہا ہے، جو بھی پیسے والا ہے وہ عیاشی کے اندر مگن ہے۔ تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ ان کی دنیا کی ان لذتوں پر قدغن لگانے والا تھا، ساری عیاشیاں بند ہونے والی تھی، تو اس لیے وہ اس کو مانتے نہیں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو کفار مکہ کی مجلسوں میں ان کی قرآن کی آیتوں پہ خوب بات چیت ہوتی تھی اور وہ ڈسکس کرتے تھے، تبصرے کرتے تھے اور اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے۔ جب یہ عقیدہ آخرت آیا تو وہ لوگ حیران رہ گئے اور ان میں آپس میں چہمی گوئیاں شروع ہو گئی کہ یہ کیسی بات ہے، یہ کیسا عقیدہ ہے، جب ہم مر جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ کوئی کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کسی نے کہا کہ اگر ہو بھی گیا تو ہمارے جو یہ معبود ہیں، ہمارے جو یہ بت ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے۔ کسی نے کہا کہ اگر انہوں نے بھی نہیں بچایا اور ہم پھنس بھی گئے تو چند دن کے لیے صرف جہنم میں جائیں گے، پھر ہم وہاں سے نکل جائیں گے۔ تو اس قسم کی مختلف قیاس آرائیاں وہ آپس میں کرنے لگے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا، عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، چہمی گوئیاں کر رہے ہیں، کمنٹس ہر ایک پاس کر رہا ہے، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں۔ اس بڑی خبر سے کیا مراد ہے؟ گرچہ اقوال مختلف ہیں لیکن سب سے راجح قول جو جمہور مفسرین اور جمہور علماء امت کا قول ہے وہ یہ ہے کہ اس بڑی خبر سے مراد قیامت ہے، آخرت ہے،
دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے کیے کا حساب دینا، یہ جو اس پورے پروسیجر کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، یہاں النبأ العظیم بڑی خبر سے مراد عقیدہ آخرت ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس سلسلے میں، جس کے بارے میں ان میں خود آپس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ جب اپنی مجلسوں میں انہوں نے اس پر تبصرے کیے، کمنٹس کیے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، کسی نے کہا اگر ہو تو سکتے ہیں لیکن ہمارے جو یہ معبود ہے، ہمارے جو یہ بت ہے، ہمارے جو یہ خدا ہے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ اس دن ہمارے کام آئیں گے اور ہمیں بچا لیں گے۔ کسی نے کہا اگر یہ بھی نہیں بچائیں گے تو بس چند دن کی کہانی ہے، پھر ہم وہاں سے نکل جائیں گے۔ تو یہ مختلف قسم کی باتیں آپس میں انہوں نے ڈسکس کی، جس کو اللہ نے کہا الذی ہم فیہ مختلفون، اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں خود ان میں آپس میں اختلاف ہے۔ لیکن یہ ساری ان کی جو باتیں ہیں یہ سب غلط ہے۔ کلا، خبردار، یہ ساری خوش فہمیاں اپنے ذہن سے نکال دو۔ سیعلم، جلد ہی تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ قیامت تو جب آئے گی آئے گی، جب اس دنیا میں آگ بند ہوگی، جیسا کہ میں نے بتایا تھا اذا مات احد فقد قامت قیامتہ، جو قیامت کبریٰ تو جب اللہ کا حکم ہوگا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جب آئے گی۔ لیکن دنیا میں جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے۔ تو ادھر ہماری دنیا کی آنکھ بند ہوگی اور ادھر ہماری حقیقت کی آنکھ کھل جائے گی، اور وہ سارے حقائق انسان کے سامنے آ جائیں گے۔ کیونکہ مرنے کے بعد جو عالم برزخ شروع ہوتا ہے، عالم قبر شروع ہوتا ہے، یہیں سے عذاب کا سلسلہ، اور اگر ایمان والا ہے تو راحت اور کیا کہتے ہیں سہولت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بتایا تھا والنازعات غرقا کی تفسیر میں کہ کافر کی جب روح نکالتے ہیں فرشتے تو اس کو تکلیف کے ساتھ کھینچ کر نکالتے ہیں، وہ آسانی سے نہیں نکلتی، کیونکہ روح جب باہر نکلتی ہے تو اس کو برزخ کا عذاب نظر آتا ہے تو وہ اس کے اندر چھپ جاتی ہے۔ تو اب جب وہ اندر چھپنے کی کوشش کر رہی ہے اور فرشتوں کو نکالنا ہے تو پھر اس کو سختی کے ساتھ کھینچ کے نکالتے ہیں۔ تو اسی کو قرآن نے کہا ثم کلا سیعلمون، یہ دوسری مرتبہ تنبیہ کی، خبردار کیا، خبردار، پھر خبردار، جلد ہی ان کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ دنیا کی جب آنکھ بند ہوگی تو پھر آخرت کی آنکھ کھل جائے گی اور سارے حقائق آخرت نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم قیامت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے کارناموں والا ہے اور اتنی عظیم ترین قدرت والا ہے، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چند اپنے کارناموں کو اور اپنی قدرت کے نمونوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے اس روئے زمین کو فرش بنا کر، گہوارہ بنا کر، بچھونا ہم نے نہیں بنا دیا؟ والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح نہیں ٹھوک دیا؟
تو اتنی بڑی زمین کا پیدا کرنا اور اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو کینوں کی طرح ٹھوک دینا، کیا کسی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے؟ تو جب یہ کارنامے اللہ نے محض کن فیکون کے ذریعے کر دکھلائے تو دوبارہ پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، دوبارہ زندہ کرنا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت بنائے۔ کتنی اس کے اندر اللہ کی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں اور انسانوں کے لیے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو صرف مرد ہی مرد بنا دیتے، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے صرف عورتیں ہی عورتیں پیدا کر دیتے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے جوڑے بنائے، مرد بھی بنائے، عورتیں بھی بنائیں، اور دونوں سے مل کر انسانی جوڑا تیار ہوتا ہے، جس کے فوائد، جس کے ثمرات وہ ساری انسانیت جانتی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اگر نیند نہ ہوتی، سونے کا نظام نہ ہوتا، سلیپنگ کا نظام نہ ہوتا اور انسان مسلسل تھکتا ہی رہتا تو سوچئے انسان کا کیا حال ہوتا۔ آج ہم کتنا تھک جائیں پورے دن کے کاموں سے، مشغولیات سے، رات میں جب ہم لیٹ کر بھرپور اپنی 7-8 گھنٹے کی نیند لے لیتے ہیں تو ساری ہماری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور پھر نیند کو آسان بنانے کے لیے اللہ نے رات کا نظام قائم کیا۔ رات کو اللہ نے بنایا لباس، ڈھانکنے کی چیز، چھپانے کی چیز۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونے کے لیے، نیند کے لیے سکون کی ضرورت ہے اور اندھیرے کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تاکہ خوب اچھی نیند آئے اس کے لیے اللہ نے رات کا نظام قائم کیا، جس میں اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر چیز چھپ جاتی ہے، ڈھک جاتی ہے، جس سے انسان کو اچھی نیند آتی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا روٹی روزی کمانے کا وقت۔ اگر دن نہ بناتے اور رات ہی رات رہتی اور انسان سوتا ہی رہ جاتا تو پھر تو اس سونے میں، اس نیند میں اور موت میں فرق ہی باقی نہ رہتا۔ ہماری جو یہ نیند ہے جس کو کہا گیا ہے النوم نصف الموت، کہ یہ جو نیند ہے یہ آدھی موت ہے، تو اگر اس نیند سے بیداری نہ ہوتی تو اس نیند میں اور موت میں فرق ہی نہ رہتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن بنایا، اور دن کو بنایا اللہ نے روٹی روزی کمانے کا ذریعہ، کیونکہ انسان کی ضروریات بھی ہیں۔ اگر یہ 24 گھنٹہ سوتا ہی رہے گا تو اس کی ضروریات کہاں سے پوری ہوگی؟ تو اللہ نے دن کو روٹی روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور پھر ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ان آسمانوں پہ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک چمکتا ہوا چراغ بنایا، چمکتا ہوا چراغ بنایا، یعنی سورج بنایا۔ تو اللہ نے رات بنائی سونے کے لیے اور دن بنایا کمانے کے لیے۔ اب اللہ کا نظام دیکھیے، کمانا بھی ضروری ہے
کیونکہ اگر نہیں کمائیں گے تو ضروریات جو بشری ہماری ضرورتیں ہیں، انسانی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ اور کماتے کماتے انسان جب تھک جائے گا تو اس کو آرام بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے رات بنائی، اللہ نے اس کے لیے نیند کا نظام قائم کیا۔ تو نیند کا نظام ایسا ہے، اس کو اندھیرے کی ضرورت ہے، روشنی میں نیند نہیں آتی، تو اللہ نے سونے کے لیے رات بنا دی، اندھیرا کر دیا۔ اور ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے انسان کو کاروبار کی ضرورت ہے، بزنس کی ضرورت ہے، کام کاج کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے روشنی چاہیے۔ تو اللہ نے اتنا بڑا بلب لگا دیا، اتنا بڑا بلب لگا دیا سورج، اور پورے خطۂ ارضی کو روشن کر دیا۔ کرو کاروبار، کرو بزنس، کرو ادھر ادھر آنا جانا۔ سورج کی روشنی بعض اسرائیلی روایات میں آتا ہے، اسرائیلی جو روایات ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ لا نصدق ولا نکذب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بعض یہودی علماء سے کچھ روایتیں منقول تھیں جو انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں سے نقل کی تھی۔ ان روایتوں کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ اگر ہم صحیح حدیث کے خلاف ہوگی تب تو ہم ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، لیکن اگر صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہے تو ہم نہ تو تصدیق کریں گے، یقین کریں گے، اور نہ ہم جھٹلا سکتے ہیں، ان کو جھٹلانے کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ بعض موقع تو ایسے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسرائیلی روایت یعنی یہودی علماء جو اپنی کتابوں سے نقل کرتے تھے وہ آپ کے سامنے آئی اور آپ نے اس کا اعتبار کیا۔ تو باہر کے اسی قسم کی ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ یہ جو سورج کی روشنی ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کی حقیقی روشنی نہیں ہے، اس کو تو اللہ نے کیا بنا؟ سراجا وہاجا، ایسا چراغ جو چمک رہا ہے، اس کی جتنی چمک ہمیں نظر آ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے سامنے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں۔ سورج کے سامنے اللہ نے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں۔ اگر ان 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ بھی کم کر دیا جائے تو پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے سورج کے اندر کتنی لائٹ ہے۔ ہم تک جو روشنی پہنچ رہی ہے کہ گرمی کے زمانے میں دن کے 12 بجے اگر ہمیں کھڑا کر دیا جائے سورج کے نیچے تو چند منٹ میں ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کب ہے؟ جب یہ 70,000 پردوں سے چھٹ کر یہ روشنی آ رہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ اب ہم کما تو خوب لیں، پیسے ہمارے پاس بہت آ گئے، لیکن مارکیٹ کے اندر اگر پھل نہیں ہے، سبزیاں نہیں ہیں، تو ہم پیسے کا کیا کریں گے؟ اچار ڈالیں گے؟ تو اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا، اور ہم نے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں میں سے موسلا دھار پانی نکالا، یعنی ہم نے خوب بارشیں کی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعے ہم اناج پیدا کریں، سبزیاں پیدا کریں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات جن میں قسم کے پھل ہیں وہ ہم پیدا کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ان نعمتوں پر، میری قدرت کے ان کارناموں پر اگر تم تھوڑا سا غور کر لو گے تو تم کبھی بھی تم کبھی بھی قیامت کا انکار نہیں کرو گے۔ یاد رکھو قیامت اٹل ہے،
ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا جو دن ہے وہ مقرر ہے، متعین ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکی جائے گی، پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام، تب تو قیامت برپا ہوگی، سب ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکیں گے، نفخہ ثانیہ جسے کہتے ہیں، تو پھر سب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ فتأتون افواجا، پھر فوج در فوج۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ جو ٹولیاں ہوں گی، گروہ کی شکل میں آئیں گے، یہ دنیا میں جیسے اعمال کیے تھے، دنیا میں جیسا آپ کا کردار تھا، اس کے مطابق وہاں گروہ بن جائیں گے۔ اب روزے داروں کا گروہ ہے، مجاہدین کا گروہ ہے، نمازیوں کا گروہ ہے، اسی طرح شرابیوں کا گروہ ہے، اسی طرح زانیوں کا گروپ ہے۔ تو اعمال کے اعتبار سے الگ الگ گروپ میں لوگ آئیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ اور ایسا نہیں کہ تھوڑا بہت کھول دیا جائے، کوئی چھوٹی سی کھڑکی ہے اسے کھول دیا گیا، کوئی ایک دروازہ ہے اسے کھول دیا گیا، نہیں، اتنے بڑے پیمانے پر آسمان کو کھولا جائے گا۔ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، کہ وہ دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ جب آسمان کو دیکھیں گے تو دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے کھلے ہوئے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ آج ساری دنیا کی طاقت اور ساری دنیا کی ٹیکنالوجی کسی بڑے پہاڑ کو 1 انچ اگر کھسکانا چاہے نہیں کھسکا سکتی، لیکن جب قیامت آئے گی تو اللہ کے حکم سے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ چمکدار ریت کی طرح بن جائیں گے۔ یہ جو ریت نظر آتی ہے چمکتی ہوئی، بعض مرتبہ صحرائی علاقوں میں جب سفر کرتے ہیں گاڑی سے تو وہ ریت سڑک پر بھی آ جاتی ہے، تو دور سے ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہے، لیکن جب قریب پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پانی نہیں ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات میں ہے، انتظار میں ہے، جس طرح شکاری اپنے شکار کے انتظار میں ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پل صراط کے پاس ایک پولیس چوکی، یعنی نگراں فرشتوں کی ایک چوکی، وہاں پر ہر آنے والے کو وہ چیک کرتے ہیں۔ تو جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کو جنت کا ایک پاس ملے گا، تو جن کے پاس جنت کا پاس ہوگا ان کو تو وہ جانے دیں گے، اور جن کے پاس جنت کا پاس نہیں ہوگا یعنی وہ مستحق جہنم ہوں گے، ان کو جو ہے وہ پکڑ لیں گے اور پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ جہنم سے مراد جہنم پہ معمور جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ انتظار میں ہیں، گھات میں ہے، کب ان کا شکار آتا ہے، کب یہ جہنمی آتا ہے، تاکہ ہم اس کو جہنم کی سزا کا مزہ چکھائیں۔ للطاغین مآبا، سرکش لوگوں کا یہ ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، لمبی مدت وہ اس میں رہیں گے۔ احقاب جمع ہے حقبہ کی، حقبہ کے معنی آتے ہیں ایک لمبی مدت، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو منقول ہے کہ 80 سال کا ایک حقبہ ہوتا ہے، بعض روایتوں میں 70 کا قول ہے۔ تو ایک بعض مفسرین نے اور بعض علماء نے یہ سمجھا کہ چاہے کتنی ہی لمبی مدت جہنم میں رہے، لیکن ایک دن ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ تو جمہور کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، حقیقت یہ ہے کہ جہنم ہمیشہ ہمیش رہے گی، جو جہنمی ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے،
کیونکہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ البتہ بعض ایمان والے جو گنہگار تھے وہ اپنے گناہوں کی سزا کے بقدر جہنم میں رہیں گے، اور جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو ان کے ایمان کی برکت سے ان کو پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، اس میں جہنم میں ان لوگوں کو نہ تو کوئی ٹھنڈی چیز چکھنے کو ملے گی اور نہ کوئی پینے کی چیز چکھنے کو ملے گی، الا حمیما وغساقا، جب وہ پیاس کی وجہ سے پانی مانگیں گے تو ان کو گرم پانی دیا جائے گا۔ وہ گرم پانی بھی ہمارا گرم پانی نہیں، جہنم کے اعتبار سے گرم پانی، جس کی گرمی کا حرارت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وغساقا، اور جو پیپ زخموں سے پانی نکلتا ہے، پیپ جسے کہتے ہیں، وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جزاء وفاقا، اور یہ کوئی ان پہ ظلم نہیں ہے، یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ ان کی نافرمانی کا، سرکشی کا پورا پورا بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، دنیا میں تو انہیں حساب و کتاب کی کوئی توقع نہیں تھی، کیونکہ عقیدہ آخرت کا وہ انکار کرتے تھے، اور صرف انکار ہی نہیں کرتے تھے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، خوب بڑھ چڑھ کر ہماری آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلاتے تھے۔ لیکن یاد رکھو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو، یعنی ہر مکلف بندے کے ہر عمل کو ہم نے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ چنانچہ اعلان کیا تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کرے گا تو وہ اس کا بدلہ پا لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی برائی اور گناہ کا کام کرے گا وہ اس کی سزا کو پا لے گا۔ فَذُوقُوا، اعلان ہوگا اب اپنی نافرمانی کا مزہ چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یہ مت سوچنا کہ یہ جو عذاب کی سختی ہے اور یہ جو جہنم کی گرمی ہے ابھی تو شروع کی بات ہے، اس کے اندر شدت زیادہ ہے، ابھی چند دنوں کے بعد جو ہے حالات تھوڑے نارمل ہو جائیں گے اور عذاب جو ہے تھوڑا ہلکا ہو جائے گا، ابھی ناقابل برداشت ہے، کچھ دنوں کے بعد قابل برداشت ہو جائے گا۔ تو اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یہ عذاب کم نہیں ہوگا بلکہ دن بدن یہ اور زیادہ ہوگا، ہرگز نہیں زیادہ کریں گے تمہارے لیے ہم مگر عذاب کو۔ اب جس چیز میں زیادتی ہوگی وہ عذاب کی شدت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے، اور اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.